بسم اللہ الرحمن الرحیم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل اما شاکر و اما کفورا. صلوات پڑھیے محمد والا. دور جدید میں شناخت انسان کے عنوان پر یہ ہونے والی مجلسیں ہیں. حقیقت میں جو باتیں عرض کی گئی ہیں اگر ان پر غور کیا جائے تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے. وہ یہ ہے کہ آج کا انسان اپنے آپ کو زندگی کی گہما گہمی میں کھو چکا ہے. وہ اپنے مقصد حیات کو بھلا چکا ہے. آج کا انسان ترقی کو اچھی گاڑی، اچھا گھر اور اچھی سواری، اچھی غذا اور اچھا لباس سمجھ رہا ہے. انسان ضرورتوں کو آگے بڑھا دیا، خود پیچھے رہ گیا. اس کی نیڈز آگے بڑھ گئیں مگر وہ خود پیچھے رہ گیا. دین اسلام آیا تھا انسان کو اس کی اتاہ گہرائیوں سے نکال کر اس بلندی پہ پہنچا دے جہاں پر وہ مادیات کو مقصد نہ سمجھے، ذریعہ سمجھے. حیات کے اجزاء میں سے غذا، لباس، مسکن ہے اور یہ بغیر اس کے انسان کی حیات نہیں ہے. لیکن یہ حیات مسکن کے لیے نہیں ہے. گاڑی آپ کے لیے ہے، آپ گاڑی کے لیے نہیں ہے. گھر آپ کے لیے ہے، آپ گھر کے لیے نہیں ہیں. لباس آپ کے لیے ہے، آپ لباس کے لیے نہیں ہیں. مگر دنیا کیا ہے؟ بہترین صوفہ سیٹ لایا اور اس پر کپڑا اڑا دیا. حفاظت اچھی چیز ہے. بہترین صوفہ سیٹ آیا ہے گھر میں، کپڑا اڑا ہوا ہے. مہمان آئے گا تو ہٹے گا. یہ میرے گھر کی، آپ کے گھر کی باتیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ ڈنر سیٹ آیا بہترین، کھائیے. نہیں، وہ یہ دنیا، اسی لیے مولا نے فرمایا یہ دنیا تیرے لیے نہیں ہے، غیر کے لیے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. یہ دنیا تیرے لیے نہیں ہے. اگر آیا ہے، لایا تو کھا لے، اس پہ آرام سے پہن. اچھا لباس آیا پہن لے. کہاں نہیں، کہیں جائیں گے تو پہنیں گے. اللہ اکبر. سمجھیے چیز کو. الدنیا خلقت لغیرک. یہ دنیا تیرے غیر کے لیے پیدا کی گئی ہے. تو یہاں پر رہنے کے باوجود بھی انسان ایسے ہے جیسے نہیں ہے. وہ ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے کھانے کو. یہ کہہ رہے ہیں نہیں ہے کھانے کو، اسی لیے نہیں کھا رہے ہیں. یہاں فریج بھرا ہوا ہے، کھول رہے ہیں، بند کر رہے ہیں اس لیے کہ ڈاکٹر نے کہا نہیں کھاؤ.
وہ بھی نہیں کھا رہا ہے، آپ بھی نہیں کھا رہے ہیں، تو معلوم ہوا کھانے کے لیے نہیں آیا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ میرے ساتھ ساتھ چلیے، تو کل میں نے یہاں پر آپ کو چھوڑا تھا کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا فَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ سورہ احزاب کی 72ویں آیت۔ سورہ احزاب اچھی طرح سے یاد رہنا چاہیے، اس میں سورہ آیت تطہیر بھی اسی میں ہے۔ 33ویں آیت، 33واں سورہ آیت تطہیر۔ یہ آیت جس کو میں پڑھ رہا ہوں اس کا نام 72ویں آیت ہے، جس میں خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے امانتوں کو ساری یونیورس کے حوالے کیا، ساری کائنات کے لیے، کسی نے نہیں لیا۔ انسان نے اس چیلنج کو قبول کر لیا کہ میں لوں گا، میں اس کو برداشت کروں گا۔ ہماری گفتگو کہ وہ امانت ہے کیا؟ اب 3 دن سے میں پریشان کیے ہوں، آپ بھی پریشان ہیں، میں بھی پریشان ہوں۔ ملی کہ نہیں ملی امانت؟ کیا ہے وہ امانت؟ کل میں نے اشارہ کیا تھا پاسبل۔ یہاں پر ایک چیز علمی ویسے مولانا تشریف رکھتے ہیں، امید ہے کہ یہ بحث ذرا سا واضح بھی ہو جائے گی۔ ذرا سا اچھی طرح سے صلوات پڑھ دیجئے محمد وآل محمد۔ جو اتری ہیں اس سلسلے میں ایک بحث ہے، آیا قرآن حادث ہے یا قدیم؟ اچھا، اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو پھر آپ بھی الجھ جائیے گا، میں موضوع سے ہٹ جاؤں گا۔ بس اتنا سمجھ جائیے، قرآن حادث ہے، قدیم نہیں۔ معنی یہ ہے کہ قرآن حالات کے اعتبار سے اتر رہا ہے۔ توجہ کا طالب ہوں، کلام پروردگار ہے، حالات کے اعتبار سے اتر رہا ہے۔ اگر قدیم ہوتا تو توریت کی ضرورت کیا پڑتی؟ انجیل کی ضرورت کیا پڑتی؟ تو توریت آئی، اس کے بعد انجیل نے توریت کو منسوخ کر دیا۔ توجہ کا طالب ہوں، اس کے بعد قرآن آیا، پچھلی تینوں کتابوں کو منسوخ کر دیا۔ اب سامعین یہاں کے اب اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، مجھے تفصیل میں جانا نہیں ہے۔ آیا قرآن تینوں کتابوں کو منسوخ کر دیا، ناسخ ہو گیا، تو اس کے معنی کہ حادث ہے؟ تو آج اتر رہا ہے، آج اتر رہا ہے۔ تو ایک مسئلہ آپ سمجھ جائیے، قرآن حادث ہے۔ کبھی انشاءاللہ حیات رہی، آپ سے گفتگو رہی، آپ سے ملاقات رہی، اس سلسلے میں گفتگو ہوگی، حدوث کس کو کہتے ہیں، قدوم کس کو کہتے ہیں، اور یہ باتیں آپ لوگ علماء سے سیکھتے رہیے۔ اپنی زندگی میں اپنے دین کو محرم میں محدود نہ کیجیے۔ دین مکمل حیات ہے، 8-10 دن کا نام نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ بحث یہ ہے کہ آیات عموم بھی ہیں، خصوص بھی ہیں۔ بعض آیتیں ایسی ہیں جو عموم کا مفاد دیتی ہیں، بعض آیتیں ایسی ہیں جو خصوص کا مفاد دیتی ہیں۔ کیا معنی عموم خصوص؟ میری عادت نہیں ہے بڑے بڑے الفاظ ادا کر کے دھونس جماؤں، نہیں، میں ایک طالب علم ہوں، حقیر فقیر جو بھی کہہ لیجئے، مگر اتنا یاد رکھ لیجئے کہ آیتیں، ہر آیت اس کے 70 اینگلز ہو سکتے ہیں، یعنی زاویے 70 زاویے ہو سکتے ہیں ہر آیت کے، حتیٰ خصوص کے بھی، حتیٰ عموم کے بھی۔ خصوص سے مراد کیا ہے؟ مثلا تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، یہ آیت کس کے لیے آئی؟ منقصت میں ایک شخص کے جس کا نام ابو لہب تھا، اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، یعنی وہ ختم ہو جائے، یعنی فیوچر اس کا ختم ہو جائے۔ اب یہ ابو لہب مخصوص شخص ہے،
کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اسلام کے لیے اتنے ہرڈلز پیدا کیے تھے، آخر میں خدا کو یہ آیت اتارنی پڑی، چنانچہ اس کا ہاتھ شل ہوا، ختم ہو گیا۔ اب ابو لہب کا کردار جو بھی ادا کرے گا، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اب ابو لہب کا کردار جو بھی ادا کرے گا، حالانکہ مخصوص اس کے لیے آئی تھی، مگر قرآن کی خصوصیت ہے کہ وہ بات ایسی کرتا ہے جو جیسا ہے اس پہ چپکتی ہے، اور ہر دور میں، ہر زمانے میں، نہیں کہ اسی لیے قرآن ہے معجزہ۔ میرا مجمع میرے ساتھ ہے، قرآن ہے معجزہ۔ معجزہ جب بھی ہوتا ہے معجز نما کی ضرورت ہے۔ اتنا بڑا مجمع مومنین کا، یاد رکھ لیجئے اس چیز کو، جب بھی معجزہ ہوتا ہے معجز نما کا ہونا ضروری ہے۔ حضرت موسیٰ کا معجزہ عصا کو پھینکتے تھے وہ اژدہا بن جاتا تھا، ہاتھ کو نکالتے تھے ان کی ہتھیلی چمکنے لگتی تھی۔ یہ معجز نما کون ہے؟ موسیٰ۔ معجزہ کیا ہے؟ وہ عصا اژدہے میں تبدیل ہونا۔ سارے مسلمان کہتے ہیں قرآن معجزہ ہے۔ توجہ کر، اچھا معجزہ اب بھی ہے یا پہلے تھا؟ ہے میرا مجمع ساتھ رہے، اب بھی ہے، کہا کہ اب بھی معجزہ۔ اچھا سرکار جب تک تھے وہ معجز نما تھے، اب قرآن کا معجز نما کون ہے؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اب قرآن کا معجز نما کون ہے؟ تو اسی لیے ہمارے ہاں محمد گئے، حقیقت محمدیہ نہیں گئی۔ جملوں کو یاد کر لیجئے، محمد گئے، حقیقت محمدیہ نہیں گئی۔ محمد شخص نہیں تھے، مقصد تھے، مقصد کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اچھا خصوص سمجھ میں آ رہا؟ خصوص کیا؟ لیکن بعض آیتیں خصوص ہیں، کوئی اس میں آ ہی نہیں سکتا۔ توجہ کا تعلیم ہو، اس میں کوئی نہیں آ سکتا ہے، مخصوص ہیں، مخصوص لوگوں کے لیے۔ مثلا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجز اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تطہیر میں کوئی نہیں آ سکتا، آنے والے کے لیے ایک چیز کی شرط ہے، طہارت۔ طہارت کیسی طہارت؟ پانی سے پاک کر لیا طہارت نہیں۔ طہارت کی تعریف یہ ہے، پانی کی تعریف یہ ہے کہ الطاہر لذاتہ والمطہر لغیرہ۔ پانی خود بھی پاک ہے، دوسری چیز کو بھی، تو یہ ہے طاہر، یعنی خود بھی پاک ہو، دوسری چیز کو بھی پاک کرتا، اس کو کہتے ہیں طاہر۔ سرکار رسالت میں آپ خود طاہر، جو ان کا کلمہ پڑھے، توجہ کا طالب ہوں، جو ان کا کلمہ پڑھے گا وہ بھی طاہر ہو جائے گا۔ الطاہر لذات والمطہر لغیر، دوسرے کو بھی پاک کرنے والا طاہر ہے۔ 5 کے علاوہ کسی اور کو بتا دیجئے جس میں یہ صفت ہو۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ ہم لوگ برادران اہل سنت بھی میری مجلس میں آ سکتے ہیں، میری عادت نہیں ہے۔ میری عادت یہ ہے کہ میں سب کو لے کر کے چلتا ہوں، اس لیے کہ اسلام نے کسی کو برا بھلا کہنے کا حق کسی کو نہیں دیا ہے۔ اسلام نے کہا ہے، قرآن نے کہا ہے کہ کسی دوسرے قوم کے لوگوں کو برا نہ کہو، ممکن ہے کہ ان میں سے کچھ ایسے ہوں گے جو تم سے بہتر ہیں۔ میری آیت نہیں ہے، قرآن کی آیت۔
تو کبھی کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے. اور یہاں پر جملہ دیکھیے, آپ کو ذرا سا آئیڈیالوجی میں فرق ہوگا, محسوس کریں گے, لیکن میں جب تک کہ درس نہیں دیتا میں اترتا نہیں ہوں. اس درس کو آج لے کر کے اٹھیے. میرا بچہ پڑھا پلا بڑا کہاں کا سن کر کے, علی حسن حسین سن کر کے بڑا. میرا مجمع ساتھ ہے. دوسرے کا بچہ پڑھا پلا کسی اور کا نام سن کر کے. اس بچے کی کیا خطا ہے؟ ہے میرے بچہ, میرا مجمع سننے کی کوشش کرے. بچہ دشمن اہل بیت, اس کو معلوم ہی نہیں اہل بیت کون ہے. پہلے اہل بیت کو سمجھائیے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. ہم یہ سمجھ رہے ہیں یہ لوگ دشمنان اہل بیت, نا, یہ لوگ جانتے ہی نہیں اہل بیت دشمن. پہلے آپ نے تعارف ہی نہیں کروایا, محبت سے بلایا نہیں, اپنی محفل میں نہیں, آپ نے کبھی سبق ہی نہیں دیا. قرآن یہ کہہ رہا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ کے ولی وہ ہیں جو اندھیروں میں ہیں, ان کو نور کی طرف لاتے ہیں. آپ نے نور کی طرف نہیں لایا اور اندھیروں میں ڈال دیا, اور اندھیروں میں کہ ہمارے پاس آنا ہی نہیں. اور ہم لوگوں نے تبلیغ کے ڈپارٹمنٹ کو بند کر دیا, بالکل کلوز کر دیا کہ جنت بھر جائے گی سوائے ہمارے کوئی نہیں جائے. اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں جنت کوئی بنی بنی جگہ کے نام ہے. ایک جملہ سن لیجئے, میں نے اشارہ کیا تھا, جنت بنی ہوئی جگہ کا نام نہیں ہے, جنت بنائی جانے والی جگہ کا نام ہے. میرے کردار سے جنت بنتی ہے, میرے ساتھ جنت جاتی ہے, میں جنت کو ساتھ لے کر کے جاتا ہوں. پہلے سے کوئی جنت بنی ہوئی نہیں ہے جہاں میں چلے جاؤں. ابتدائی باتیں ہیں لیکن بہت ضروری. تو قرآن میں کچھ آیتیں عموم کے لیے ہیں, سب کے لیے ہیں, اس میں سبھی فٹ ہو سکتے ہیں. لیکن کچھ آیتیں خصوص کے لیے ہیں, اس میں کوئی نہیں آ سکتا. چنانچہ حضرت سرکار کی زوجہ محترمہ ام سلمہ نے آ کر کے کیا کہا, میں آؤں اندر. سرکار نے کہا انک الی الخیر, تم اچھی ہو مگر اس میں نہیں آ سکتی. یعنی طاہر لذات, تم پاک ہو لیکن پاک کرنے کی صلاحیت ان میں ہے. برادران اہل سنت کے ہاں ہمارے ہاں فرق یہ ہے, ہم لوگوں نے امامت کو اصول کا جز رکھا ہے. توجہ, میرا عجیب و غریب رخ پہ لے جا رہا ہوں. اصول دین کا جز ہے ہمارے ہاں امامت, یعنی توحید اصول میں ہے, عدالت اصول میں ہے, نبوت اصول میں ہے, امامت اصول میں ہے. یہ ہمارا فقہ جعفریہ کا سسٹم ہے. جو امام کو نہیں مانا, اب اس میں مجھے کسی دوسرے کو لادنا نہیں ہے, وہ جعفری نہیں ہے. ہم اپنے عقیدے میں یہ امامت کو کیوں رکھتے ہیں, ہمارے پاس پروف موجود ہے. اب اس میں جھگڑنے کی ضرورت نہیں. آپ جو رہیے. آپ 3 چیزوں کو مانتے ہیں, توحید, نبوت, قیامت. ہم مانتے ہیں 5 چیزوں کو, توحید, عدالت, نبوت, امامت, قیامت. اور یہ 5 کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر امام کو نہیں مانا گیا ہاتھ سے. اسی طرح سے خدا کو عادل نہیں مانا, خدا کو عادل نہیں مانا, وہ بھی ہاتھ سے گیا. تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اصول ہمارے فرق ہیں. جب ہمارے اصول فرق ہیں تو آپ کی اینٹیٹی الگ ہے, ہماری اینٹیٹی الگ ہے. جھگڑے ہی نہیں ہونا چاہیے. جب آپ عقیدہ ہی نہیں رکھتے ہیں, آپ سے جھگڑا کیا ہے؟ توجہ کا طالب ہوں. جب آپ ہماری بات مانتے ہی نہیں ہیں تو جھگڑا کیا ہے؟ اب آپ ہم سے پوچھئے کہ کیوں مانتے ہیں, دلیل ہم پیش کریں گے. اگر منطق سمجھ میں آ جائے تو ادھر آ جائیے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر.
اسی لیے چھٹے امام نے فرمایا کونو لنا زینن ولا تکون علینا شینا، ہمارے لیے باعث زینت بن جاؤ، یعنی تمہارا کردار ایسا ہو، تمہارے کردار کو دیکھ کر کے سمجھیں کہ جی ہاں یہ اچھے ہیں، کوئی برا نہ کہے۔ اگر ایسا کردار بن جائے گا تو خود بخود دنیا آپ کی طرف آ جائے گی۔ تو مومن اس کے پہلو میں رحم دل ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ رحمت للعالمین کے سہارے جیتا ہے۔ رب العالمین کے رحمتک التی وسعت کل شیء، کبھی دل میں کسی سے بغض نہ رکھیے، صرف بغض اس سے رکھیے جس کو خدا نے کہا ہے کہ بغض رکھو۔ ہاں سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر لعنت کہا قرآن نے۔ لعنت کے معنی کیا ہے؟ رحمت کے مقابل میں جو لفظ ہے اس کا نام ہے لعنت۔ رحمت یعنی اللہ سے قربت، لعنت یعنی اللہ سے دوری۔ اللہ سے دوری یعنی فنا، ہے سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ سے دوری یعنی فنا، اللہ سے قربت یعنی بقا۔ سیدھا سمپل۔ اب آئیے، بعض آیتیں خصوص کے لیے ہیں لیکن مفاد عامہ دیتی ہیں۔ کیا معنی ہیں؟ مثلا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور انسانوں میں کچھ ایسے ہیں جو اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں۔ بیچ دیتے ہیں، کاہے میں بیچتے ہیں؟ تو جو چیز بیچ رہے ہیں تو کچھ لیں گے تو دیں گے نا بھائی۔ بیچنے میں لینے میں جب ٹرانزیکشن ہوتا ہے، ایک چیز دی جاتی ہے، ایک چیز لی جاتی ہے نا بھائی۔ اسی طرح سے ہوتا نا۔ آپ نے رومال لیا، یہ رومال کتنے کی قیمت کا؟ 10 روپے کا۔ یہ 10 روپے کیا ہے؟ اس کی قیمت ہے۔ میں نے رومال لیا، 10 روپے دے دیے۔ تو یہ انسان بیچنے والا کیا بیچ رہا ہے؟ نفس کو۔ لے کیا رہا ہے؟ کیا لے رہا ہے؟ مرضی کو۔ اچھا آپ آئیے، میں ایک عجیب و غریب رخ سے لے جانا چاہتا ہوں، آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ آج کل ہیومن رائٹس کمیشن نے انسان کی قیمت لگائی ہے ہر ایک کنٹری کے اعتبار سے۔ مثلا کوئی شخص فیکٹری میں کام کرتا ہے اور کام کرتے ہوئے اس کی انگلی چلے جائے، کہا اس کے لیے ورک مین کمپنسیشن۔ کہ ورک مین کمپنسیشن کیا ہے؟ کہ اس کی قیمت تو نہیں دے سکتے، کم از کم اتنا اس کو مل جائے کہ جو تکلیف ہوئی ہے تو اس کا برابر کا حصہ ہو جائے۔ اگر کسی کی آنکھ چلے جائے اسی حساب سے، اگر کسی کی جان چلے جائے اسی حساب سے۔ یہ ہے ورک مین کمپنسیشن، حقیقت میں قیمت نہیں۔ توجہ کا، آنکھ کی کیا قیمت ہے؟ کوئی لگا دے، کسی سے پوچھے، جو ٹھوکر کھا رہا ہے اس سے پوچھے کہ آنکھ کی کیا قیمت ہے؟ کیا قیمت ہے؟ قیمت لیس، پرائز لیس۔ آنکھوں کی قیمت نہیں ہے، کانوں کی قیمت نہیں ہے، زبان کی قیمت نہیں ہے، ہاتھوں کی قیمت نہیں ہے، جسم کی قیمت نہیں ہے۔ جسم جو فنا ہونے والا ہے اس کی قیمت نہیں ہے، جو روح جو باقی رہنے، اس کی قیمت کہاں سے لگا سکتے ہیں آپ؟ نہیں لگا سکتے۔ اب آئیے، خدا نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، اور انسانوں میں کچھ ایسے ہیں جو بیچ دیتے ہیں۔ کاہے پہ بیچتے ہیں؟ ایسے ویسے نہیں بیچتے۔ مولا نے فرمایا ہے تمہاری قیمت جنت ہے، لا تبعوها الا بها، سوائے جنت کے کسی اور چیز میں مت بیچو۔ مولا نے فرمایا ہے تمہاری قیمت، اے مومن تیری قیمت کیا ہے؟ جنت ہے۔ مومن از اکول ٹو جنت، مومن کی قیمت جنت۔ بیچو نہیں مگر جنت کے لیے۔ ہم لوگ کاہے کے لیے بک جاتے ہیں؟ ہے کہہ گیا صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ اچھا یہ آیت وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ، فضائل کا بھی رخ آیا تو سمجھ جائیے۔ دیکھیے جس میں انسان کی قیمت نہیں ہے تو نفس سے انسان کی قیمت کا اندازہ کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اس کو کہتے ہیں پرائز لیس، لا قیمت۔ اب میرے نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دوں گا میں۔ ایک ہیرا ہے جو دنیا کا سب سے بڑا مشہور ہیرا ہے، اس کا نام ہے کوہ نور۔ حالانکہ چھوٹا ہے، اس کا نام رکھ دیا کوہ۔
چھوٹا ہے چونکہ اپنے دامن میں اتنا جوہر لیے ہوئے ہے، اب نور کا پہاڑ ہو گیا۔ توجہ کا طالب ہوں، کوہ نور۔ کہا بھئی اس کے کیا ہے، یہ کون سا، یہ ہمارا ہی تھا، آج کل کہاں ہے؟ آج کل ہے میوزیم میں، انگلینڈ میں، لندن میں۔ ہمارے اکثر جوہر چلے گئے۔ کہہ گیا دنیا بنی ہے، امریکہ بنا ہے، رشیا بنا، دنیا بنی ہے ہمارے جوہر خرید کے، ہمارا سب کچھ انہوں نے لے لیا۔ ان میں سے کوہ نور بھی کا کیا قیمت ہے، اس کی کا پرائز لیس، اس کی قیمت نہیں۔ ارے بھائی کیوں نہیں قیمت، میں لگاؤں گا۔ اچھا باقری آ گیا لگانے کو، نہ لگاؤ کا $5 ٹریلین، ورنہ قیمت نہیں ہے۔ اس لیے کہ ایسا ہیرا ہی نہیں ہے، اس کی قیمت نہیں ہے، اس کا ہیرا ہی اس جیسا دنیا میں نہیں ہے، اس کی قیمت کوئی لگا ہی نہیں سکتا۔ میں نے کہا میں لگاؤں گا۔ اچھا پھر ہمت کر رہا ہے لگانے کی۔ میں نے کہا ایسا ہی ہیرا لاؤں گا، اتنی ہی چمک ہو، اتنی ہی آب و داب ہو، اتنا ہی روشنی ہو، اتنا ہی وزن ہو۔ اگر میں برابر لاؤں تو کہاں، اگر برابر کی چیز لا لو گے تو اس کی قیمت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اے انسان تو تیری قیمت کچھ نہیں ہے۔ مولا علی نے بستر میں سو کے بتایا نفس کی قیمت کوئی میری لگا نہیں سکتا، اگر کوئی لگا سکتا ہے برابر کی چیز دے تو دوں گا، برابر کی چیز مرضی پروردگار۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ ہیں میرے ساتھ آپ لوگ؟ ساتھ چلیے میرے، دیکھیے کوشش کیجئے سمجھنے کی، اور اچھی طرح سے۔ قرآن میں بعض آیتیں خصوص ہیں لیکن اس کا اطلاق عموم پر بھی ہو سکتا ہے، لیکن بعض آیتیں خصوص ہیں اس میں کوئی نہیں آ سکتا، اس لیے کہ صلاحیت آنے کی نہیں ہے۔ اب آئیے، بعض آیتیں خصوص ہیں لیکن ان خصوص آیتوں کو مارکیٹ میں اوپن رکھا گیا ہے۔ ہائے میرا مجمع ساتھ دے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اور انسانوں میں کچھ ایسے ہیں جو اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں، صیغہ مضارع بیچتے ہیں، بیچتے رہیں گے، تو اس کے معنی کہ خدا نے اوپن مارکیٹ رکھا ہے، جس کا دم ہے نفس لے، میری مرضی لے، سوائے علی کے کائنات میں کسی نے نہیں بیچا۔ آج تک اوپن ہے یہ آیت، نہیں بیچا۔ تو برادران عزیز، خصوص، اب آئیے سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ یہ فی القربہ کون ہے؟ یہ فی کون ہے؟ عموم ہے یہ آیت یا خصوص؟ اگر بات میری اب تک سمجھ میں آئی، جو مقدمہ میں نے محنت کی ہے، اگر سمجھ میں آئی ہے تو یہاں سمجھ جائیے یہ خصوص آیت ہے مگر مستفاد عموم کے لیے ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ، اے رسول کہہ دے میں اجر نہیں مانگتا، تم سے کچھ نہیں چاہیے۔ کیا کرو تم؟ اہل بیت سے محبت کرو۔ آج کل کا مسلمان یہ کہتا ہے یہ ہر ایک خاندان کے لیے ہے۔ میں ایک منٹ کے لیے قبول کر لیتا ہوں، اس لیے کہ اس کا استفادہ عموم ہو سکتا ہے کہ ہر خاندان کا فرد اپنے خاندان والوں سے توجہ کا طالب ہوں، مگر پہلی شرط لگائی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ۔ کون کہہ رہا ہے؟ توجہ کا طالب ہوں، رسول اللہ کہہ رہے ہیں، کوئی ایرا غیرہ نہیں کہہ رہا ہے، پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے کچھ سوال ہی نہیں کرتا، کچھ سوال نہیں کرتا مگر میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ کاہے کا سوال کہہ رہے ہیں؟ یعنی جو محنت جو میں نے 23 سال کی ہے میری نبوت کی، اس کی قیمت تم سے نہیں مانگتا مگر کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ اب کون سا مسلمان ہے جس نے اسلام کے لیے محنت کی ہے،
جس کے رشتہ داروں سے سب کو محبت کرنا ہے. تو معلوم ہوا یہ آیت عموم نہیں ہے، خصوص ہے، خصوص کے لیے ہے، حالانکہ اس میں استفادہ عموم کے لیے بھی ظاہری طور پر ہو رہا ہے میرے ساتھ. اب آئیے فضیلت کا رخ آ گیا ہے. یہ محبت کیا ہے کا سمجھو اس کو. میں نے اپارٹمنٹ کرائے پہ لیا، ٹھیک، مہینہ ختم ہوا، پہلی تاریخ آئی، میں نے کہا کہ یہ اب کی تو اس کے پاس اتنا پیٹ بڑھ گیا ہے، مالک کے پاس اتنے اپارٹمنٹ ہے، اس مہینے میں تو کرایہ نہیں دوں گا. اتنا دولت مند ہو گیا، ہمارے ہی پیسے اتنے سالوں سے ہم دے رہے ہیں، تو اب کی اس مہینے میں نہیں دوں گا. اسلام یہ کہتا اب نماز پڑھو بیکار. اب وہاں پر نماز پڑھو بیکار، غسل لو باطل، وضو کرو باطل. توجہ کا طالب ہوں. جب کرایہ نہیں دیا، اللہ اکبر، جب کرایہ نہیں دیا سب باطل ہے. خدا بھی کہہ رہا ہے دین کا بھی ایک کرایہ ہے، ان سے محبت کرو. نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. میں میرے نوجوانوں سے خواہش کرتا ہوں کہ آج کی دنیا بہت گہما گہمی کی دنیا ہے، بہت مصروف ہیں آپ، لیکن اس مصروف دنیا میں دین کو کارنر میں مت رکھیے. دین کو جو ہے فرسٹ، پہلے. کیوں؟ اس لیے کہ دین مجھے میری حقیقت بنا دیتا ہے، میری حقیقت بتا دیتا ہے، ورنہ میں دین کے بغیر میں لاسٹ ہو جاتا ہوں، ختم ہو جاتا ہوں. اور اسی لیے میرا جملہ سن لیجئے اور اس جملے کو تاریخ میں نوٹ ڈاؤن کر لیجئے. حسین سابقہ تاریخ کا نام نہیں ہے. ہے عجیب و غریب جملہ کہہ رہا ہوں. حسین سابقہ تاریخ کا نام نہیں ہے، حسین کرنٹ افیئر کا نام ہے، آج کے افیئر کا نام ہے. موسیٰ و اقبال، موسیٰ و فرعون شبیر و یزید، موسیٰ و فرعون شبیر و یزید. اندو قوت از حیات آمد پدید، زندہ حق از قوت شبیری است. مردہ باطل داغ حسرت میریات. حیات انسان میں ایک موسیٰ کی قوت ہے، ایک فرعون کی قوت ہے، ایک حسین کی قوت ہے، ایک یزید کی قوت ہے. یہ اقبال کہہ رہے ہیں زندہ حق موسیٰ کی قوت سے نہیں ہے، حسین کی قوت سے ہے. حسین آدم بھی ہے، نوح بھی ہے، ابراہیم بھی ہے، موسیٰ. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. میں آج کل کے دین کو کیا کہتا ہوں، میں مثال دیتا ہوں. ہمارے ہاں یہاں پہ بھی آپ لوگ کبھی کبھی جن کے پاس خدا نے دیا گاڑی لے کر کے جاتے ہیں، لانگ ڈرائیو جس کو کہتے ہیں. تو بھائی یہاں سے لے کر کے لاہور تک بہترین ہائی وے بن گیا ہے، فری وے بنا ہے، چلو ڈرائیو کریں. 1-2 گھنٹے ڈرائیو کرنے کے بعد تھک جاتے ہیں، تو راستے میں کہیں کہیں پی نظر آتا ہے یا نہیں معلوم ہے، مگر ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ ہم لوگ چونکہ گھنٹوں کبھی کبھی سفر کرتے ہیں تو راستوں میں پی نظر پی کے معنی پارکنگ. کیا کرتے ہیں وہاں پر تھوڑی دیر کے لیے چلے جاتے ہیں، چائے پانی پیتے ہیں، اپنا اگر ساتھ توشہ ہے کھا لیتے ہیں، ذرا سا سستا لیتے ہیں، اس کا نام ہے پارکنگ. ہاں توجہ کا طالب ہوں. آپ کا مقصد پارکنگ نہیں ہے، توجہ کا طالب ہے، آپ کو کہیں اور جانا ہے. اگر وہیں مدہوش ہو گئے آپ، توجہ کا طالب ہوں. اے انسان تو پارکنگ کے لیے نہیں آیا ہے، تو کبھی دین کو پارکنگ مت بنائیے. کبھی دل چاہا مسجد میں چلے گئے، محرم آ گیا امام حسین پہ رو لیا. نہیں، دین صراط کا نام ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. اس کو رائے گاہ جانے نہ دیجئے اور صرف مولویوں سے، خطبہ سے، علماء سے سن کر کے دین کو سیکھیے نہیں.
گھر میں کیا آتا ہے؟ ہمارے پاس بیلنس بھی تو کیجئے. میں نے جو وعدہ کیا تھا آج پورا نہیں کروں کل انشاءاللہ کلوننگ سے متعلق. آج کا انسان دنیا کی گہما گہمی میں گم ہو چکا ہے، اپنی حقیقت کو کھو چکا ہے. خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہم مجلس حسین کر کے اپنے آپ کو ریوائیو کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو پھر ریوائیو کرتے ہیں، پھر بیداری مو کہاں تھے، کیا غلطی ہو گئی. یہ مجلس حسین، اسی لیے کسی نے کتنا اچھا کہا ہے، کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلسیں نہ ہوں. جی خدا نہ خواستہ کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلسیں نہ ہوں، سارا جہاں حسین کا قاتل دکھائی دے. کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلسیں نہ ہوں، سارا جہاں حسین کا. حسین دین کا محسن نہیں ہے، انسانیت کا محسن ہے. ہر انسان کو حسین کی ضرورت ہے. تو برادر میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، گھر میں دیکھو جا کر کے کیا آتا ہے. مولانا روزانہ جنگ آتا ہے، نہیں معلوم اب طریقہ ہے، نام بھی رکھا تو جنگ، حالانکہ صلح رکھنا چاہیے تھا. ارے بھائی جنگ بھی کوئی نام ہے، مگر ہے نام. میڈیا کا کام ہی کیا ہے؟ چھیڑنا لوگوں کو. کیا دیکھو جنگ رکھا ہے، پڑھو اب تم سے جنگ ہے. میڈیا میں بھی ہم لوگوں کو کام کرنا ہے. توجہ کا طالب ہوں. اچھا یہ کہاں کہاں سے نام آئے؟ پہلے سے نام آئے ہیں، وہاں سے تو شروع ہوا ہے حرب امیہ وغیرہ. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. روا روی میں کہا گیا، آپ اس کو زیادہ بات یاد کر لیجئے. ہم لوگوں کو چاہیے ذرا سا ریڈنگ کی طرف، پڑھنے کی طرف بھی توجہ کریں، تاکہ معلوم ہو باقری کتنے پانی پر ہے، فلاں کتنے پانی پر ہے. اس لیے کہ مکتب اہل بیت کی خصوصیت یہ ہے کہ مولا نے کہا سلونی سلونی، مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ تم مجھے گم کر ڈالو. پوچھو مجھ سے. کیا چاہ رہے تھے مولا؟ علم سیکھو تب تمہیں پتا چلے گا کہ میں کون ہوں. سمجھنے کی کوشش کیجیے. علی کہہ رہے تھے کہ پوچھو مجھ سے، پوچھو، میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں. پوچھو. عرب کے اونٹ کا کچا گوشت کھانے والا پوچھتا ہے میرے سر کے بال کتنے ہیں. اب دیکھیے میرے نوجوانوں کو میں بتا دیتا ہوں، اس کا نام ہے پروبیبلٹی. پروبیبلٹی کا اس میں جو ہے میتھمیٹک میں پروبیبلٹی کو جب بحث کرتے ہیں، فرض کیجئے کہ مولا نے کہا اگر میں نمبر بتا بھی دوں میں تمہارے ہیئر کا، تمہارے بالوں کا، تو تصدیق کیسے کرے گا؟ میرے پروبیبلٹی پہ تو تصدیق کیسے کرے گا؟ تجھ میں بھی دم نہیں ہے، پوری زندگی ہو جائے گی، گن نہیں سکے گا. ہاں تیری خباثت کو سمجھنے کے لیے تیرا پوتا ہوگا، میرا بیٹا ہوگا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. کربلا کا کمانڈر ان چیف کون ہے؟ ابن سعد. سعد کا باپ کون ہے؟ عمر. عمر کا باپ کا نام کیا ہے؟ وقاص. اس کا نام ہے ابی وقاص. اس نے پوچھا تھا مولا سے، سعد ابن وقاص پوچھا تھا مولا سے کہ میرے سر کے بال کتنے ہیں؟ مولا نے کہا اگر نمبر بتا بھی دوں گا تو تو تصدیق نہیں کر سکے گا. تیرے سمجھ کے لیے تیرا پوتا ہوگا، میرا بیٹا ہوگا. یعنی مولا نے 30 ایئرز بعد کی زندگی. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. میری گزارش ہے میری بہنوں سے، گھر میں کیا پرچہ آ رہا ہے بھائی؟ میگزین کیا آ رہا ہے؟ انسان کے مائنڈ کے ڈیولپمنٹ کے لیے 3 ذرائع ہیں. تربیت کا پہلو ہے. میں پھر گزارش کرتا ہوں، اسی کراچی میں نے مجلسیں پڑھی ہیں محفل مرتضیٰ میں 2 سال پہلے، جس کا عنوان میں نے تربیت اولاد دیا ہے. خصوصاً جو نوجوان جوڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ پڑھیں، اس لیے کہ اگر ہم لوگ آج 5 سال کے بچے پہ کام کریں گے، 15 سال بعد ایک نیا انقلاب آئے گا، اور اس کی ضرورت ہے. وہ انقلاب ایسا ہو جو ہم امام کے قابل ہو جائیں، میرے مولا کے قابل ہو جائیں. امام کے ظہور کی دعا نہ کیجئے، دعا کیجئے خدایا ایسے قابل بنا دے کہ ان کی حکومت میں جا سکوں.
اس لیے کہ ظہور ہو کر کے اگر تلوار گلے کٹ گیا تو کیا فائدہ ہوا؟ کہ ظہور ہو لیکن مجھ میں اتنی صلاحیت کہ ان کی حکومت میں آ سکوں. 3 سورسز سے ایک ٹرائنگل بنتا ہے انسان کے مائنڈ کے ڈیولپمنٹ کے لیے. ایک ٹرائنگل ہے ماں کی گود. توجہ کا طالب ہے. 3 ٹرائنگل کیجئے. ایک ٹرائنگل میں ایک کونے پہ لکھیے ماں کی، یا ٹاپ پہ لکھ دیجئے ماں کی گود، ماں باپ پہلا سورس ہے. دوسرا سورس مدرسہ. تیسرا سورس سماج، سوسائٹی. یہ 3 مل کر انسان کو انسان بناتے ہیں. یعنی انسانوں کی فیکٹری میں 3 کام کرنے والے موجود ہیں. ایک کا نام ہے ماں باپ، ایک کا نام ہے مدرسہ، دوسرے کا نام ہے سماج. اگر ان تینوں نے کوآرڈینیشن کیا تو بہترین بچہ نکلتا ہے. سمجھنے کی کوشش کیجئے. دونوں میں، تینوں میں کوآرڈینیشن ہونا چاہیے. یعنی ماں باپ میں، سماج میں اور مدرسے میں. مدرسہ بھی وہی کرے جو ماں باپ چاہیں، ماں باپ بھی وہی چاہیں جو مدرسہ چاہے، سماج میں بھی وہی ہو جو ماں باپ چاہیں. اگر یہ تینوں کوآرڈینیٹ کریں گے تو خوبصورت انسان آگے بڑھے گا. اب آئیے ہمارا سماج کیا ہے؟ سماج میری بہنیں، شوہر تو گیا کام پر مگر ماشاءاللہ کام فرصت ہی فرصت. اب کیا ہوتا ہے؟ ایک ایپیسوڈ، دوسرا ایپیسوڈ، تیسرا ایپیسوڈ. اگر نہیں ہے ہمارے پاس ویڈیو ہے. کون سے؟ انڈین فلمیں، انڈین موویز، یہاں کے ڈرامے. اور یہ ڈرامے انسان کو کہاں سے کہاں انسان بناتے ہیں. ایک ایسے ڈرامے کی ضرورت ہے جہاں سے پل کر انسان بنے. وہ ڈرامے کا نام ہے ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، محرم کا مہینہ ہے اور آپ دیکھیے آج ذرا سا زیادہ ہی انجیکشنز ہو گئے، مگر عادت کیا کریں ہم، ذمہ داری. میں نے کہا نا بھی کل سر پہ امامہ. ہاں بہت ذمہ داری کا کام ہے، میرا کام نہیں ہے. اور اس کی بھی عزت رکھنی ہے مجھے، ورنہ میں، آپ جانتے ہیں کہ خطابت کر سکتا ہوں، آپ ماشاءاللہ اٹھ سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، لیکن میرا کام 1 گھنٹہ خوش کر کے اترنا نہیں ہے. میرا کام ہے وہ دوں کہ آپ جانے کے بعد محسوس کریں کہ ہم کہاں ہیں. توجہ کا طالب ہوں. آپ کو احساس ہو کہ آپ. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. تو آپ کے گھروں میں کیا آتا ہے بھیا؟ ٹی وی انسان بنانے کی چیزیں بتاتا ہے نا. آپ دیکھ رہے ہیں، میں نے کہا تھا اس سے پہلے بھی اشارہ کیا تھا، گھر میں بچے کا نام محمد، علی، حسن یا ایک خالد وغیرہ رکھنے سے مسلمان نہیں ہوتا. مسلمان بننا پڑتا، بنانا پڑتا ہے. اسی طرح ایک کنٹری کو اسلامک ریپبلک آف پاکستان کہنے سے ہوتا نہیں. اس پہ محنت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. ٹی وی اسٹیشنوں کی ذمہ داری ہے کہ اسلام سمجھائیں، اور وہ اسلام سمجھائیں جو انسان کو انسان بنا دے، انسان کو انسان بنا دے. اور وہ مکتب سے سیکھیں جس مکتب نے ابتدائے حیات انسانی سے آخر تک جو بھی دیا ہے وہ انسان کے لیے منشور ہے. توجہ کا طالب ہوں. منشور حیات انسانی ہے. اس گھر سے ہٹ کر ہمیں کوئی در ملتا تو ہم چلے جاتے. تو علی نے کیا کہا؟ سلونی سلونی، مجھ سے پوچھو اور تم کو جواب ملے گا. تو علم سیکھ کر کے. مگر انہوں نے کہا میرے پاس ایسے ہیں جو اونٹ اور اونٹنی میں. جملہ کہوں یہاں پر صاحبان فہم ہے. جہالت پھیلا کر حکومت کرنا آسان ہے. جہالت پھیلا کر ممبر پہ جانا آسان. توجہ کا طالب ہوں. جہالت پھیلا کر حکومت کرنا آسان ہے، علم دے کر حکومت کرنا مشکل ہے. علی نے علم دے کر کے حکومت کی ہے، دنیا نے جہالت پھیلا کے حکومت کی ہے. تو
تو آج کے ذرائع ابلاغ کو پر نگاہ دوڑائیے تو آپ کو پتہ چلے گا آپ کے گھروں میں جو آ رہا ہے وہ زہر قاتل ہے، زہر قاتل، کچھ بھی نہیں ہے اس میں، کچھ بھی نہیں۔ اس کے لیے کاؤنٹر کرنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت ہے۔ خدا کا لاکھ شکر ہے، میں جب سے 7 سال سے آ رہا ہوں کراچی، مجھے بہت خوشی ہے کہ پاکستان میں بہت کچھ کام ہوا ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ سورج نکلنے کے بعد بھی انسان پھر تلاش کرے۔ پہلے میں سوچتا تھا کہ رسول اللہ کو دیکھ کر کے کیسے نہیں مانا، جی معجزوں کو دیکھا پھر بھی کافر رہے، علی جیسے مولا کو دیکھا پھر بھی کافر رہے، دیکھ کر کے نہیں مانا۔ اب تک سمجھ میں نہیں آتا تھا، انقلاب ایران کے بعد سمجھ میں آیا۔ اب آئیے 56 مسلم کنٹریز ہیں، پورے مسلمانوں سے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ممبر پہ کہہ رہا ہوں، اور جو بھی قیمت ہو دینے کے لیے تیار ہوں، میں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے 56 کنٹری میں ایک ہی کنٹری کی نفاست کو دیکھیے، کسی پر وہ تکیہ نہیں کیا ہوا ہے، اپنے پیروں پر ہے، تقوی کی حکومت ہے، علم کی حکومت ہے۔ انہوں نے کہا تھا ہم جہالت کو مٹا دیں گے، آج ایران میں کوئی پڑھا لکھا نہیں، یہ سوال ہی نہیں ہے، زیرو الٹریسی، ہر شخص پڑھ لکھ سکتا ہے، یہ بنا دیا انقلاب میں، اس لیے کہ علم پھیلا کے حکومت کرنا۔ اب اتنا روشن ہو گیا۔ اب آئیے سعودی عرب، جہاں پر مسلمانوں کے 2 اہم سٹیز ہیں، بہت ریسپیکٹ کریے، بہت ریسپیکٹ، مگر دیکھیے کس کے انڈر میں، کویت کس کے انڈر میں، یو اے ای کس کے انڈر میں، بحرین کس کے انڈر میں، ایک ہی ہے۔ تو پتا چلا درس آل محمد ہی اللہ تک لے جاتا ہے۔ آپ کہتے رہیے یا رسول اللہ نہ کہیے، ہم کہتے رہتے یا علی کہیے، جو یا علی کہتے ہیں وہی اللہ کو پاتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ برادران عزیز، یہاں پر میں نے جو چیزیں دیکھی ہیں وہ کتابیں، تقریباً 200-300 سے زائد موضوعات کی کتابیں چھپی ہیں، مجلے چھپ رہے ہیں۔ میری بہنوں سے گزارش کرتا ہوں، جہاں پر آپ کے پاس فلمی مجلہ آ رہا ہے، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک مذہبی مجلہ بھی رکھیے۔ یہ مذہبی نہیں ہے، آپ کو انسان بنانے کے لیے، جس میں درس اہل بیت دیا جا رہا ہے۔ مرکز علم و عمل کراچی کے زیر میں میں نے طاہرہ جو مجلہ دیکھا ہے، بہت ہی خوبصورت، علمی، اور کتابت بھی اس کی خوبصورت۔ ہر گھر میں چاہیے اس کو رکھیں۔ بیٹی کو ایک جملہ سنانا چاہتا ہوں، اس کے بعد مصائب کی طرف آنا چاہتا ہوں، اور جملہ آپ سن لیجئے، اور بہت گہرا ہے، بہت دقیق، اور یہ بھی ممبر کی عطا ہے، میری حقیقت نہیں ہے، ممبر سے ملا ہوا، ادھر سے ملا ہوا جملہ ہے۔ جس نے زینب کی چادر کو چھینا، خدا لعنت کرے۔ میری بہنیں، خصوصاً میسیج میری مجلس کا آج، جس نے بیویوں کی چادر پر ہاتھ ڈالا اس قوم پہ لعنت۔ لعن اللہ امتن قتلت کا ولعن اللہ امتن ظلمت کا۔ جنہوں نے بیویوں کے سروں پہ جو چادر تھی ان کو چھینا، ان پہ لعنت۔ پھر میں دہرا رہا ہوں، جنہوں نے زینب و ام کلثوم بیویوں کے حریم آل محمد کے چادروں کو چھینا، ان پر اللہ کی لعنت۔ آج کا ہر مسلمان کہتا ہے چادر کو چھیننا نہیں چاہیے، جنہوں نے چھینا ان پر لعنت۔ میں سوال کرتا ہوں میری بہن سے، میری مائیں سن رہی ہیں، تحفہ لے کر کے جائیے، تکیے پر سر لگائیے، آج میری چادر کو کون چھین رہا ہے؟ میری بہنوں سے، میرے بھائیوں سے گزارش ہے، زینب ام کلثوم حریم آل محمد کے سروں سے چادر چھیننے والوں پر رونے والا، آج مجھے دیکھنا ہے کہ میری بہن کی چادر کو کس نے چھین لیا۔
اور کتنا خطرناک نظام ہے. جب وہاں چادر چھنی تھی تو بیویوں نے مدینے کا رخ کیا تھا. نانا کربلا کے میدان میں زینب نے اپنا سب کچھ لٹا کر کے مدینے کی طرف رخ نہیں کیا. جب چادر چھنی تو کہا نانا نانا دیکھیے یہ آپ کی امت ہے. لیکن آج چادر چھننے پر گریا رونا کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ میری بہن چادر تجھے وقار دے گی، چادر تجھے عزت دے گی، چادر تجھے عصمت دے گی، چادر تجھے عفت دے گی، چادر تجھے مقام دے گی. چادر قید کا نام نہیں ہے، چادر آزاد ہو جانے کا نام ہے. چادر زینب پہ گریا کرنے والی روئے اور خود چادر نہ پہنے. اب آئیے مصائب کا عظیم جملہ، اس جملے کو روتے چلے جائیے گھر تک. واقعہ کربلا ختم ہوا. سید سجاد کے سامنے جب بھی پانی آتا، ہائے پیاس، ہائے میرا مظلوم بابا، ہائے کربلا. جب بھی پانی آتا ہائے پیاس، ہائے کربلا. خدا آپ کے رشتہ داروں کو سلامت رکھے. اگر کوئی دوست رفیق کے گھر میں موت ہوتی ہے، ہم جاتے ہیں، ہمارے پاس جملے بھی نہیں ہوتے پرسہ ادا کرنے کے لیے. بعض وقت سینے سے لگا لیتے ہیں، آنسو بہا لیتے ہیں. خصوصاً میں بہت کمزور ہوں، میں پرسہ نہیں دے سکتا. سید سجاد کو کون پرسہ دے سکے جس کے پاس 72 لاشیں؟ راوی کہتا ہے کہ میں مولا کے پاس گیا، مولا کے پاس گیا، بیت الشرف کے قریب پہنچا، پرنالے سے پانی گر رہا تھا. پرنالے سے پانی گر رہا تھا تو میں نے ابا کو سمیٹا تاکہ چھینٹے نہ لگنے پائیں. کسی نے کہا اے شخص منحال منحال، یہ پانی نہیں ہے، خدا کی قسم تیرے مولا رو رہا ہے. یہ پانی نہیں ہے، خدا کی قسم تیرا مولا رو رہا ہے. ایک مرتبہ چھت پر پہنچے، کیا دیکھا؟ وضو کے لیے پانی رکھا ہوا ہے، زار و خطار. اتنا گریا کیا، پانی مضاف ہوا، پانی پھینکا، پھر دوسرا پانی آیا. ہائے کربلا! آج 7ویں محرم ہو چکی ہے، اسی لیے پانی کا تذکرہ ہے. آج سے کربلا میں پانی بند ہے. برادران عزیز، سلام کر کے منحال بیٹھ گئے، دیر تک روتے رہے. مولا کو تسلی کے جملے کہنا چاہتے تھے، تشفی دینا چاہتے تھے، تعزیت کے الفاظ ادا کرنا چاہتے تھے. ذرا دیر تک رو کر کے ایک جملہ ہمت کر کے کہا مولا کب تک روئیے گا، کب تک روئیے گا؟ ایک مرتبہ سید سجاد پہلو بدلے، تو نے انصاف نہیں کیا. یعقوب کے 12 بیٹے، ایک بیٹا جدا ہوا تھا، اتنا گریہ کیا وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ. قرآن یہ کہتا ہے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی. میرے سامنے پورا گھر برباد ہو گیا. میرے سامنے پورا گھر برباد ہو گیا، میرے سامنے پورا گھر برباد ہو گیا. ایک مرتبہ منحال بھی دیر تک رو
روتے رہے، دیر تک روتے رہے، پھر بھی چاہتے تھے تسلی کے جملے کہیں۔ مولا آپ ہی تو فرمایا کرتے تھے شہادت آپ کے گھر کا شرف ہے، شہادت آپ کے گھر کی عزت ہے۔ سید سجاد پھر پہلو بدلے میرے بہنوں کے لیے، سنیے پہلو بدلے، کہا شخص شہادت شرف ہے لیکن ماں بہنوں کا بازاروں میں پھرایا جانا۔ وہ جملہ ادا نہیں ہوا، جملہ سنیے اور گریہ کیجئے۔ حضور جب بھی ہمارے ہاں کوئی موت ہوتی ہے تو خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم اپنے والے پہ نہیں روتے۔ جوان ہے تو علی اکبر پہ روتے ہیں، بچہ ہے تو علی اصغر پہ روتے ہیں، کسی عورت کی موت ہوتی ہے تو زینب پہ روتے ہیں، کوئی کسی کا بھائی جدا ہوتا ہے تو عباس پہ روتے ہیں، کوئی بزرگ مرتا ہے تو حسین پہ روتے ہیں۔ ہم لوگ اپنے پہ روتے ہی نہیں ہیں، ہمارے پورے آنسو قربان اس گھر پر جس کے لیے کوئی رونے والا نہیں تھا، رونا والے موجود تھے، رونے نہیں دیا گیا۔ سکینہ رونا چاہتی تھی، شمر تماشے اجرکم علی اللہ۔ مجلس ہوئی، جب بھی خطیب عالم ذاکر ممبر پہ جاتا ہے مجلس کا اختتام کہاں پہ کرتا ہے؟ کربلا پہ۔ بس میرا جملہ یہیں پر ہے، سبق لے کر کے جائیے۔ جب بھی مجلس ختم ہوئی کہاں پر ختم کیا؟ کربلا پہ۔ جب بھی مجلس ختم ہوئی کربلا پہ۔ اچھا امام حسن کی شہادت ہے، کہاں ختم کیا؟ کربلا پہ۔ امام زین العابدین کی شہادت کہاں ختم کیا؟ کربلا پہ۔ امام محمد باقر کی شہادت کہاں ختم کیا؟ کربلا پہ۔ یعنی ہر مصائب کی انتہا کربلا۔ لیکن سید سجاد سے پوچھا گیا مولا تکلیف کہاں ہوئی؟ تکلیف کہاں ہوئی؟ یہ نہیں کہا کربلا، 3 مرتبہ کہا الشام الشام۔ کربلا اختیار کی جگہ، شام مجبوری۔ اجرکم علی اللہ۔ بس مجھے چند جملے آج کے دن سے ملا دینا ہے، یہ چادر کتنی اہم ہے۔ شب عاشور تھی، حضرت قاسم آئے، چچا جان کل کون کون شہید ہوگا؟ کل کون کون شہید ہوگا؟ بیٹا سننا چاہو گے؟ کہاں سنائیے کون کون ہوگا؟ کہ میں ہوں، عباس ہے، علی اکبر ہے، ایک ایک نام لے رہے ہیں، قاسم کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں۔ آخر میں لیا قاسم، چہرے کو دیکھا، چہرہ کھل گیا، گلاب کی پریشان نہیں ہوئے قاسم، کیف وجدت الموت، تو نے موت کو کیسے پایا؟ کہ احلی من العسل، چچا جان حق پہ مرنا شہد سے زیادہ میٹھا ہے، میں مرنے کے لیے تیار ہوں۔ فہرست جاری ہوئی یہاں تک کہ حسین نے کہا علی اصغر، علی اصغر کا نام لینا تھا۔ ایک مرتبہ قاسم پوچھتے ہیں چچا جان میرا ننھا بھیا ابھی تو وہ مقتل میں جا نہیں سکتا، وہ گھٹنیوں بھی چل نہیں پاتا، کہیں ایسا تو نہیں اشقیاء خیموں میں آ جائے؟ حسین نے کہا نہیں قاسم،